دوحہ میں پاکستانی وفد اور افغان طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ اگلا دور آج ہوگا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان افغانستان سے دہشت گرد گروپوں کی دراندازی کے ایک نکاتی ایجنڈے پر بات کر رہا ہے۔ پاکستان نے افغان وفد پر کالعدم گروپوں کی افغانستان میں موجودگی کو ناقابل قبول قرار دیا۔ قطری انٹیلیجنس چیف عبداللہ بن محمد الخلیفہ کی میزبانی میں جاری مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی حکام بھی وزیر دفاع کی معاونت کر رہے ہیں۔ افغان وفد کی سربراہی وزیر دفاع ملا محمد یعقوب کر رہے ہیں۔ افغان وفد میں ان کے انٹیلیجنس چیف عبدالحق واسع بھی شامل ہیں۔ شہباز شریف اور ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی کے معاملے پر اعتماد میں لیا۔ کہا پاکستان کو مسلسل افغان سرزمین سے سرحد پار دہشت گردی کا سامنا ہے۔ پاکستان نے افغان حکام کی درخواست پر دوحہ میں مذاکرات کے لیے عارضی جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی۔ افغان حکام کو چاہیے کہ اپنی سرزمین سے پاکستان میں حملے کرنے والے دہشت گرد گروپوں کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کریں۔ سرحدی علاقوں میں امن و امان کی بحالی کے لیے تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف عملی اور ٹھوس اقدامات ناگزیر ہیں۔ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے خلاف مؤثر کارروائی ضروری ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش۔ کشیدگی میں کمی اور امن و استحکام کی بحالی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ دونوں وزرائے اعظم کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ 17 اکتوبر کی رات پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا افغان علاقے پکتیکا میں خارجی گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں پر حملہ۔ گل بہادر گروپ کے 70 سے زائد خارجی ہلاک۔ مرنے والوں میں خارجی فرمان عرف الکرامہ بھی شامل۔ خارجی صدیق اللہ داوڑ، غازی مداخل، مقرب اور قسمت اللہ بھی مارے گئے۔ ان خارجیوں نے 17 اکتوبر کو خادی شمالی وزیرستان میں بارود سے بھری گاڑی سے حملہ کیا تھا، جس میں 3 خواتین، 2 بچے اور 1 جوان شہید ہوئے تھے۔ In its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. انشاءاللہ۔ طالبان رجیم ان پراکسیوں کو لگام ڈالے جن کی افغانستان میں پناہ گاہیں ہیں۔ دشمن کا فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو بطور کرائے کے قاتلوں کو استعمال کرنا اس کی بزدلی کو بے نقاب کرتا ہے۔ روایتی میدان میں فتح کی طرح پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی خاک میں ملا دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا پاکستان کے خلاف جارحیت میں ناکامی کے بعد بھارت ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو ترجیحی پالیسی کے طور پر جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت کی چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ہمارے ہتھیار بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ فوجی اور اقتصادی نقصانات بھارت کی توقعات سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ جوہری ہتھیاروں کی موجودگی میں دونوں ممالک میں جنگ کی گنجائش نہیں۔ بھارت پاکستان کے ساتھ بنیادی مسائل کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کرے۔ Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms.
دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر نے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کر دیا، کہا ہم آپ کی بیان بازی سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ پاکستان نے عددی طور پر بڑے دشمن کے خلاف اپنی واضح فتح کی بدولت عالمی برادری کا وقار اور داد حاصل کی۔ بھارت نے جلد بازی میں الزام تراشی کی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات سے گریز کیا تو بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ دشمن کے رفال طیاروں کو مار گرایا، S-400 سسٹم سمیت دشمن کے کئی بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ دشمن اپنے مذموم مقاصد کے لیے پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے پر تلا ہے۔ قوم کے تعاون سے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو شکست دیں گے۔ فیلڈ مارشل آصم منیر نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ حالیہ دفاعی معاہدہ پاکستان سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے۔ عوام اور مسلح افواج کے لیے یہ منفرد اعزاز ہے کہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکیں۔ یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی جانب ایک قدم ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں کردار ادا کیا۔ دیگر تمام مسلم ممالک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات تیزی سے فروغ پا رہے ہیں۔ Ladies and gentlemen, world has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement waged upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. فلسطین کی ایک آزاد، خود مختار اور قابل عمل ریاست کی ضرورت کے اصولی موقف پر قائم ہے۔ سفارتی میدان میں پاکستان کی مسلسل کوششوں نے غزہ میں امن کے حالیہ اقدام کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دنیا نے بالآخر فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت، نسل کشی اور جبری بے گھر ہونے کا نوٹس لیا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کا PME کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا کہ اس جنگ کی وجہ سے خواتین، بچوں اور بوڑھوں سمیت ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہری شہید ہو چکے۔ توقع ہے کہ غزہ میں جنگ بندی فلسطینیوں کی انسانی بنیادوں پر امداد اور تعمیر نو کا عمل جاری رہے گا اور فلسطین کے لوگ اپنے وطن میں امن سے رہ سکیں گے۔ ہندوستان کے مقابلے میں جو 4 دن کی جو جنگ تھی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فاتح قرار دیا اور فتح نصیب کی، یہ اس مالک کا کرم، یہ 24 کروڑ عوام کی دعائیں اور افواج پاکستان کی دلیرانہ اور جو جری جوان افسر ہیں اور ایئر فورس ہو ہماری، چاہے وہ بری افواج ہوں، چاہے ہمارے وہ بحری افواج ہوں، ان سب نے مل کر ایک تاریخ رقم کی ہے اور اس جنگ کو لیڈ کیا ہمارے سپہ سالار جو فیلڈ مارشل سید آصم منیر، انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا اپنی لیڈرشپ کے ذریعے۔ ایئر فورس کے چیف ظہیر بابر صاحب چیف مارشل، ان کی شاہینوں میں وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑے کہ ہندوستان آج بھی اس شکست سے وہ باہر نہیں نکل سکا، وہ قیامت تک نہیں نکل سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بھارت قیامت تک مارکہ حق میں شکست نہیں بھول سکتا۔ پاکستان کی بری، فضائی اور بحری افواج نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اللہ نے بھارت کے خلاف پاکستان کو عظیم فتح نصیب کی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی قیادت میں پاک افواج نے وطن عزیز کا دفاع یقینی بنایا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر بابر سدھو کے شاہینوں نے دشمن پر کاری ضرب لگائی۔ جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملک کو ترقی اور خوشحالی کی جانب لے کر جا رہی ہے۔ ملک کی معیشت کے تمام اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی۔ غزہ میں جنگ بندی ایک بڑی انسانی خدمت ہے اور پاکستان کو اس میں اپنا کردار ادا کرنے پر فخر ہے۔ تمام سیاسی قوتوں کو اختلافات سے بالاتر ہو کر قومی مفاد میں مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی تعریف، کہا مریم نواز اور ان کی ٹیم نے محنت، دیانت اور خلوص سے عوامی خدمت کی نئی مثال قائم کی ہے۔
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान ने शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाकों में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया। गुज़श्ता रात हदफ पर निशाना लगाकर टारगेटेड कार्रवाई की। मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक इन कार्रवाइयों में कम अज़ कम 60 से 70 ख़वारिज मारे गए। टारगेटेड कार्रवाइयों में शहरियों को निशाना बनाने की तमाम क़यास आराइयाँ और दावे झूठे हैं। इनका मकसद अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों के लिए हिमायत हासिल करना है। एक बयान में वफाकी वज़ीर ने कहा कि 48 घंटे की जंगबंदी के दौरान खारजियों ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर कई दहशतगर्द हमले करने की कोशिश की, जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से नाकाम बनाई। शिमाली वज़ीरिस्तान में गाड़ी पर खारजी गुल बहादुर ग्रुप के IED हमले में एक सिक्योरिटी एहलकार और शहरी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाइयों में 100 से ज़ायद ख़वारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में खादी पोस्ट पर फितनाइल ख़वारिज के खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख़वारिज का खुदकुश हमला नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 3 ख़वातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज का खैबर पख्तूनख्वा में बनू मुगलकोट सेक्टर में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाइल ख़वारिज के तारिक कच्छी ग्रुप की तश्कील को निशाना बनाया। फितनाइल ख़वारिज का सरगना तारिक कच्छी और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों से भारी असलहा बरामद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा है कि अफगानिस्तान समेत जो भी पाकिस्तान पर हमला करेगा उसको भरपूर जवाब मिलेगा। अफगान महाजरीन ने इतना वक्त यहाँ गुजारा तो बाइज़्ज़त वापस जाएं। पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि उन्हें किसी के खिलाफ नहीं लाया गया, वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आए हैं। हमारा हर कदम कानून और आइन के मुताबिक होगा। ये सूबा हम सबका है। गुज़श्ता हुकूमत में हम थोड़े कमज़ोर थे, हम अदालतों में जंग लड़ रहे थे, इंसाफ न मिला तो एहतजाज करेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दस्तबरदारी के बाद जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। 3 मुल्की T20 सीरीज़ में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच खेले जाने थे। अफगानिस्तान ने हालिया कशीदगी के बाद सीरीज़ से दस्तबरदारी का ऐलान किया। ट्राई नेशन सीरीज़ 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और पिंडी में खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में कप्तान कौन होगा अब तक कोई फैसला नहीं किया गया। कप्तानी के मामले पर वाइट बॉल हेड कोच माइक हैसन ने चेयरमैन PCB को ख़त लिखकर सिलेक्शन कमेटी का इजलास बुलाने की सिफारिश कर दी। चेयरमैन PCB ने माइक हैसन का ख़त सिलेक्शन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी को भेज दिया। वनडे टीम के कप्तान का फैसला 20 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान वनडे टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान कर रहे थे। वनडे की कप्तानी के लिए बाबर आजम, सलमान अली आगा और शाहीन आफरीदी मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। ज़राए का कहना है कि हेड कोच माइक हैसन ने कप्तान की तब्दीली के हवाले से मामला वर्ल्ड कप 2027 को मद्देनज़र रखते हुए उठाया। थिंक टैंक कप्तानी की तब्दीली के हवाले से इब्तदाई मुशावरत कर चुके हैं। नए कप्तान ने वर्ल्ड कप 2027 तक मुकम्मल ज़मानत मांगी है। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलूचिस्तान में तुरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर 7वें रोज़ भी बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ फंस गईं। चमन में बाब दोस्ती पर 300 से ज़ायद गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। फल और सब्जियाँ ख़राब होने का खदशा। शिमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों जानब सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ सरहद पार करने के मुंतज़र। तिजारती गुज़रगाह बंद होने से ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियाँ भी बड़ी तादाद में फंसी हुई हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़रूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। वज़ारत दाखिला में बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले करने की तकरीब। मोहसिन नकवी ने गाड़ियों की चाबियाँ IG खैबर पख्तूनख्वा के हवाले की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील और सहमाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
روڈا کا قابل عمل بزنس پلان طلب، روڈا فیز 1 کی تکمیل 2 سال اور دریائے راوی پر روڈا پرائمری بند مکمل ممکنہ سیلاب سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور نواز شریف آئی ٹی سٹی پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پیپلز پارٹی کا بطور اتحادی پارٹی حکومت کو مزید وقت دینے کا فیصلہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ شریر رحمان نے کہا کہ 1 ماہ بعد حکومت سے اتحاد کے معاملے پر مزید غور کریں گے۔ اگلے ماہ CEC میٹنگ میں دیکھیں گے کہ حکومت نے بطور اتحادی کیے گئے کتنے وعدے پورے کیے۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ مہنگی توانائی کے باعث فیصل آباد میں بڑی انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ IMF کو بہانہ بنا کر گندم نہیں خریدی گئی اور سندھ کو بھی روکا گیا۔ پنجاب حکومت نے گندم اور گنے کی فصل کے حوالے سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ پیپلز پارٹی اپنے مطالبات پر قائم ہے۔ 1 مہینے کے بعد پھر ملیں گے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کے شرکاء کو صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے کی گئی گفتگو پر اعتماد میں لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا KT بندر اور شاہ بندر میں منی فش ہاربرز قائم کرنے کا فیصلہ۔ مراد علی شاہ سے وزیر ماہی گیری محمد علی ملکانی اور سیکرٹری ماہی گیری کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ KT بندر اور شاہ بندر ماضی میں اہم قدرتی بندرگاہیں رہی ہیں، منصوبوں سے مالی استحکام اور بہتر روزگار حاصل کر سکیں گے۔ دونوں اضلاع شہر کے قریب اور موٹر وے اور نیشنل ہائی وے سے منسلک ہیں۔ منصوبہ سندھ کے ماحولیاتی طور پر مستحکم اور پائیدار ترقیاتی ویژن کا حصہ ہے۔ پہلے مرحلے میں منی فش ہاربر اور دوسرے مرحلے میں مکمل بندرگاہیں ہوں گی۔ منصوبے سے ماہی گیری، تجارت اور سیاحت میں طویل المدتی فوائد حاصل ہوں گے۔ دورہ امریکہ کے دوران وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی فچ ریٹنگز کے حکام، برطانیہ کی وزیر برائے بین الاقوامی ترقی اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کی نمائندے سے ملاقاتیں، پاکستان کی معیشت اور اصلاحات میں پیش رفت اور بین الاقوامی تعاون کے معاملات پر گفتگو۔ وزیر خزانہ نے فچ کی جانب سے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو -B کے ساتھ مستحکم آؤٹ لک دینے پر شکریہ ادا کیا۔ برطانیہ کی وزیر برائے بین الاقوامی ترقی سے ملاقات میں وزیر خزانہ کا آف بجٹ منصوبوں میں شفافیت اور ہم آہنگی بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کے نمائندے لطفی وائی صدیقی سے ملاقات میں پاک بنگلہ دیش علاقائی معاشی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ججز میڈیا پر بات نہیں کر سکیں گے۔ جج میڈیا پر ایسے کسی سوال کا جواب نہیں دے گا جس سے تنازع کھڑا ہو، چاہے سوال میں قانونی نکتہ ہی شامل کیوں نہ ہو۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے ضابطہ اخلاق میں اکثریت رائے سے ترامیم کی منظوری دے دی۔ اس سے پہلے چیف جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ترمیم سے ججز کو الزامات کا جواب دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ ججز کے نئے منظور شدہ ضابطہ اخلاق کے مطابق جج آئینی حلف کی خلاف ورزی کرنے والے کسی اقدام کی حمایت نہیں کرے گا۔ جج کو عدالتی کام میں تیزی اور فیصلوں میں تاخیر سے گریز کا پابند کیا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے دوسرے اجلاس میں 7 شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ 5 متفقہ طور پر مسترد کر دی گئیں، 2 کو مزید کارروائی کے لیے منظور کیا گیا۔ کرک میں نئی دکانوں کی تعمیر کے لیے کھدائی کے دوران پلاٹ سے ملحقہ مارکیٹ پلازا کا ایک حصہ گر گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق ملبے تلے دبے 16 زخمیوں کو نکالا گیا ہے۔ زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق دفعہ 144 میں توسیع کا فیصلہ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کی سفارش پر کیا گیا۔ مقصد امن و امان کے نفاذ، انسانی جانوں اور املاک کو تحفظ دینا ہے۔ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازے اور تدفین پر نہیں ہوگا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے مذہبی جماعت کے 30 کارکنوں کا 11 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت کا ملزمان کو 29 اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ تفتیشی افسر کے مطابق مذہبی جماعت کے کارکنوں نے شادرہ تھانے پر حملہ کر کے 20 پولیس اہلکاروں سمیت 44 افراد کو زخمی کیا۔ خیبر پختونخوا کے 6 اضلاع کی 12 خالی بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخابات آج ہوں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان، مانسہرہ، اٹباد، شانگلہ، پردیر اور ملاکنڈ میں انتخابی عملے کی تعیناتی اور انتخابی سامان کی ترسیل کا عمل مکمل۔ جنرل، خواتین، مزدور، کسان اور نوجوانوں کی خالی نشستوں پر پولنگ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ چمن میں پولیس نے لائسنس کے بغیر اسلحہ رکھنے پر قبائلی رہنما کے 3 گن مین گرفتار کر لیے۔ گرفتاری کے خلاف تھانے کے سامنے قبائلیوں کا احتجاج
ٹائر جلائے. پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کی. مظاہرین نے بھی پولیس پر پتھراؤ کیا. وفاقی وزراء نے مسئلہ فلسطین کے حل اور دنیا میں پاکستان کی سفارتی کامیابیوں میں وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو سراہا. وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ فلسطین میں امن کی بحالی مسلمان ممالک کی کامیابی ہے. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ پاکستان کی سفارتکاری اس وقت عروج پر ہے. وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر سفارتی لحاظ سے کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. وفاقی وزیر عبدالعلیم خان بولے غزہ میں امن پاکستان کے قیادت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. وزیر مملکت ریلوے بلال اظہر کیانی نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ سفارتکاری کی عمدہ مثال قرار دیا. وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے دنیا بھر میں امن کے لیے آواز بلند کی. وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک نے کہا کہ پاکستان معاشی اور سفارتی محاذ پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. وفاقی وزیر امیر مقام بولے وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی محنت کے نتیجے میں غزہ میں امن بحال ہوا. وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ وزیراعظم کی انتھک محنت سے پاکستان سفارتی سطح پر ایک نئے انداز میں ابھرا. اسرائیل کا غزہ اور مصر کے درمیان واقع رفح بارڈر تاحکم ثانی بند رکھنے کا اعلان. نتن یاہو آفس کے مطابق اسرائیلی مغویوں کی لاشوں کی واپسی اور طے شدہ فریم ورک کو نافذ کرنے میں حماس کے کردار کو دیکھتے ہوئے رفح بارڈر کھولنے پر غور کیا جائے گا. حماس کا کہنا ہے کہ آج رات مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کی جائیں گی. اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بھی جاری. جنوبی لبنان کے ضلع طائر میں تازہ حملے کر کے ایک شخص کو شہید کر دیا گیا. اس سے پہلے گاڑی پر اسرائیلی فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے 7 بچے اور 3 خواتین سمیت 11 افراد شہید ہوئے. جنگ بندی کے بعد سے اب تک اسرائیل غزہ اور لبنان میں درجنوں لوگوں کو شہید کر چکا ہے. یوکرین کے صدر زیلنسکی کی وائٹ ہاؤس سے خالی ہاتھ واپسی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کو ٹوماہاک میزائل دینے سے انکار کر دیا. کہا اب وقت ہے کہ جنگ روکی جائے اور امن معاہدہ کیا جائے. دونوں فریق خود کو فاتح سمجھیں اور فیصلہ تاریخ پر چھوڑ دیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا دونوں ملکوں پر مذاکرات پر زور. روسی صدر پوٹن سے ہنگری میں ملاقات کا اشارہ بھی دیا. ایران نے کہا ہے کہ اس کے ایٹمی پروگرام سے متعلق دنیا سے کیے جانے والے 10 سالہ معاہدے کا وقت پورا ہو چکا. اب ایران اس معاہدے کا پابند نہیں، مگر ایران نے ساتھ ہی سفارتکاری کے لیے اپنے عزم کا بھی اظہار کیا. ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 2015 کے معاہدے کی تمام شقیں ہفتے کے روز ختم ہو چکی ہیں. ایران نے یہ معاہدہ 2015 میں امریکہ، چین، فرانس، جرمنی، روس اور برطانیہ سے کیا تھا. صدر ٹرمپ نے اپنے پچھلے دور میں 2018 میں اس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا تھا. امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے جاری. آرگنائزرز نے 2500 مقامات پر نو کنگز کے عنوان سے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر رکھا ہے. مظاہروں میں لاکھوں افراد کی شرکت متوقع. امریکی میڈیا کے مطابق مظاہرین میں تارکین وطن کی بے دخلی کے لیے چھاپوں اور ریاستوں میں فوج کی تعیناتی کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے. مظاہرین نے صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کو آمرانہ قرار دیا. ٹرمپ انتظامیہ اور ریپبلکن رہنماؤں نے مظاہروں کو امریکہ مخالف قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. مقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہ کمزور تھیں نہ کمزور رہیں گی، یہ بیٹیاں سرحدوں کی بھی نگہباں بنیں گی. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. تقریب میں نوجوان کیڈٹس کا شاندار مارچ پاسٹ. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا اور کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا. پاسنگ آؤٹ پریڈ میں عراق، مالدیو، یمن، فلسطین اور سری لنکا سمیت مختلف دوست ممالک کے کیڈٹس بھی شریک ہیں.
ICC ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ویمن ٹیموں کے درمیان میچ بارش کے نظر ہو گیا۔ بارش کے سبب پہلے میچ کو 46 اور پھر 36 اوورز تک محدود کیا گیا۔ دوبارہ کھیل شروع ہونے پر پاکستان ویمن ٹیم نے پہلے بیٹنگ میں 25 اوورز کے اختتام تک 5 وکٹ پر 92 رنز بنائے، جس کے بعد بارش کی وجہ سے کھیل شروع نہ ہو سکا۔ امپائرز نے میچ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا۔ سلطان آف جوہر ہاکی کپ کے تیسری پوزیشن کے میچ میں برطانیہ نے پاکستان کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی۔ پاکستان نے ایونٹ میں صرف ملائیشیا کو شکست دی۔ بھارت اور آسٹریلیا میں میچ برابر رہا۔ انگلینڈ سے 2 اور آخری نمبر پر رہنے والی نیوزی لینڈ سے 1 بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایونٹ کا فائنل آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کا دوسرے ٹیسٹ کی تیاریوں کے لیے راولپنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن۔ کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آخری ٹیسٹ پیر سے شروع ہوگا۔ آن جہانی امریکی اداکارہ ڈیانا کیٹن نے اپنے پالتو کتے ریجی کے نام $50 لاکھ کا ترکہ چھوڑ دیا۔ ڈیانا کی 10 کروڑ کی جائیداد کا باقی حصہ بھی جانوروں کی فلاح کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کو ملے گا۔ اور کبھی ہنسا دیا، کبھی رلا دیا، ٹی وی ناظرین اداکار سلیم ناصر کی بے مثال اداکاری نہ بھول سکے۔ آج سلیم ناصر کو مداحوں سے بچھڑے 36 سال ہو گئے۔